میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی۔ Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے۔ ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے، وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے۔ دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو بڑے اعلیٰ اور ارفع معجزات سے نوازا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان بے ساختہ یہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو کہیں کوئی یہ عرض کرتا ہے کہ میرے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ سا حسین دیکھا نہیں، تو کہیں کسی نے فرط محبت سے یہ پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین
کسی ماں نے جنا نہیں، تو کہیں درخت آپ کی فرقت میں روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو کہیں کنکریاں آپ کی شہادت کی گواہی دے رہی ہیں، تو کہیں درخت آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے محبت بھرا کلام جب لکھا تو یوں کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تو کیا ہی خوب کہا، آقا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو کہیں محبت نے جب جوش مارا تو سرکار اعلیٰ حضرت کے قلم نے لکھا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سن 1430 سن ہجری میں اجتماعی میلاد میں ہونے والا نور بھرا سنت و بھرا بیان، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، اور دوران بیان بارہا آپ وجدانی کیفیت میں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے کا ورد کرتے اور کراتے رہے۔ جی ہاں، مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، وہ سنت و بھرا نور بھرا بیان سیاہ فام غلام آپ کی خدمت میں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد علیہ السلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے، یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اثناء راہ پانی ختم ہو گیا، قافلے والے شدت پیاس سے بے تاب ہوئے، موت ان کے سروں پر منڈانے لگی کہ کرم ہو گیا۔ ناگہانی آمغی سے
ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بہر عیون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے. یہ حکایت حضرت مولا روم علیہ رحمت اللہ القیوم نے اپنی مشہور مثنوی میں نقل کی ہے. چنانچہ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سانڈنی سوار یعنی اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام گزر رہا ہے. اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے, اسے سانڈنی سمیت میرے پاس لے آؤ. چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے, دیکھا تو واقعی ایک سانڈنی سوار حبشی غلام جا رہا ہے. لوگ اس کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں لے آئے. شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا آؤ پیاسو اپنی پیاس بجھاؤ. چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے. وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور چومنے لگا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار اس کے کالے چہرے پر پھیر دیا. تو مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں شد سپیدا زنگی زادہ حبش ہم چو بدرو روز روشن شد شبش. یعنی اس حبشی کا کالا چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روز روشن کی طرح منور کر دیتا ہے. اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا, اور اس طرح اس کا دل بھی روشن ہو گیا. جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا. وہ بولا میں وہی آپ کا غلام ہوں. مالک نے کہا وہ تو سیاہ فام غلام ہے, وہ تو کالا غلام ہے. کہا ٹھیک ہے مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی 14ویں کا روشن چاند بنا دیا, جس کی صحبت میں پہنچ کر سارے رنگ اڑ جاتے ہیں. وہ تو کفر و معصیت کی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں. اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا
اس میں توڑا نور کا. تو میرے عاشقان رسول، دو جہان کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان پر میری جان قربان. اللہ اللہ، پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی بھی کس شان سے خبر دی کہ اس کا رنگ کالا ہے اور وہ سانڈنی پر سوار ہے اور اس کے بعد مشکیزہ بھی ہے. پھر عطا رب اکرم عز و جل سے ایسا کرم فرمایا کہ مشکیزے کے پانی نے سارے قافلے کو کفایت کی اور مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا. مزید سیاہ فام غلام کے منہ پر نورانی ہاتھ پھیر کر کالے چہرے کو نور نور کر دیا، حتیٰ کہ اس کا دل بھی پر نور ہو گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو میرے نور والے آقا کی تو کیا شان ہے کہ نور والے آقا نے اپنی نگاہ نور سے کیسی کیسی خبریں ہمیں دے دیں، اور غیب کی خبریں، غیب جاننے والے آقا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے غیب سے نوازا، علوم غیبیہ سے. چنانچہ اس نور والے آقا کا ایک پر نور واقعہ اور سنیے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی، جو کہ بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول گزرے ہیں. یہ وہ عاشق رسول ہیں جن کے بارے میں عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جاگتی حالت میں 75 بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے. یا رسول اللہ. حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے گھر لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو نور سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا قوی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اے عاشقان رسول جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے تو خود حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا دارمی شریف میں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے سبحان اللہ حیبت عارض سے تھراتا ہے شعلہ نور کا کفش پا پر گر کے بن جاتا ہے گپھا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آ رہے ہیں شافع محشر اٹھو اے آسیو آ رہے ہیں شافع محشر اٹھو اے آسیو ہم گناہگاروں کو حق سے بخشواتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں
یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ گار آقا، آئیے سوئے گناہ گار، اب مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے اب مسکراتے آئیے سوئے گناہ گار، آقا اندھیری قبر میں تار آ گیا، آقا اندھیری قبر میں انتار آ گیا، اندھیری قبر میں تار آ گیا، آقا اندھیری قبر میں ستار آ گیا، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ فیضان جشن ولادت جاری رہے گا، فیضان جشن ولادت جاری رہے گا، فیضان جشن ولادت جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، جشن میلاد النبی کے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی کے بہاریں سب فضا پر نور ہے، جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، بولو جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا، بخش دے مجھ کو الہی تیرے میلاد النبی، نام اعمال اس یخ سے میرا بھرپور ہے، بخش دے مجھ کو الہی تیرے میلاد النبی، نام اعمال اس یخ سے میرا بھرپور ہے، جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گمشدہ سوئی بھی مل گئی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس واقعے کو استاد زمن حضرت سیدنا مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ذوق نعت میں اس طرح منظوم کرتے ہیں، اس طرح نظم کرتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن یعنی سوئی، سوزن گم شدہ، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نوری بشر ہیں. ظاہری جسم مبارک، ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے. تو اے عاشقان رسول، بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت مبارکہ نور ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں تاجدار رسالت شاہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ 358. البتہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ سید البشر، افضل البشر اور خیر البشر ہیں. چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں پروردگار عز و جل کا فرمان نور بار ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میرے آقائے نعمت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان ترجمہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. چنانچہ تفسیر طبری جلد 4 صفحہ 506 دارالکتب العلمیہ بیروت میں ہے سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمت اللہ القوی متوفہ 310 سن ہجری 310
ہجری میں جن کی وفات ہوئی، جنہیں آج سے 1000 سے بھی زائد سال ہو گئے ان کو، انہوں نے یہ فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں، یعنی بن نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس روایت اس آیت میں نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مزید امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے استاذ جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نور کے مسئلے پر تفصیلی معلومات کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان کا رسالہ نور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ مرحبا آیا ہے کیا موسم سہانا نور کا، بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا، نور کی بارش چماچم ہوتی آتی ہے اسیر، لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی عظمت نشان ہے۔ تو اس طرح کے نور بھرے سنتوں بھرے بیانات سننے کے لیے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرماتے رہیے۔ انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت سے ایمان کو تازگی بھی ملتی رہے گی، اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے رسائل مکتبۃ المدینہ سے لے کر پڑھتے رہیے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دعوت اسلامی کے تقریباً تمام رسائل موجود رہتے ہیں، ان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی، ساتھ ہی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ کیسٹیں، آڈیو کیسٹیں بھی سنیں، وی سی ڈی بھی دیکھیں، کہ اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کیسٹ سننے کے تعلق سے ایک مدنی بہار اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ تنظیمی ترکیب کے مطابق ہند بغدادی کے ایک شہر ملکہ پور کے ایک عیسائی بھائی کا بیان ہے، میں نے تقریباً 5 سال ملک سے باہر گزارے۔ بری صحبت ظاہری ستھری تھی، لیکن حقیقت میں جو بری صحبت تھی اس کی نحوست سے میرے صاف ستھرے رحمت بھرے نور والے عقائد جو تھے وہ متزلزل ہو گئے۔
ان میں بگاڑ آ گیا۔ اس دوران ہند واپسی ہوئی، برے عقائد پر مبنی 30 آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں بھی ساتھ لیتا آیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سبز امام شریف والے اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بڑے نور بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محبت کی برکتیں لٹاتے ہوئے انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ ایک VCD تحفتاً پیش کی۔ گھر آ کر میں نے VCD چلا دی۔ الحمدللہ عز و جل، جوں VCD چلتی رہی تو میرے دل سے گمراہی کی سیاہی دھلتی رہی۔ نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے دل کا اندھیرا چھٹتا رہا اور اس میں نور داخل ہوتا رہا۔ VCD ختم ہو گئی، میرا دل نور سے جگمگا اٹھا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ یقیناً یہ VCD اہل حق کی ہے، نور والے آقا کے ماننے والے، حقیقت میں یہ نور تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ میں نے عہد کر لیا کہ اس VCD والوں کے نورانی عقائد کو عمر بھر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جوش کے عالم میں ساتھ لائی ہوئی گمراہ کن 30 آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں ضائع کر دیں کہ کہیں انہیں سن کر یا دیکھ کر کوئی دوسرا مسلمان گمراہ نہ ہو جائے۔ تو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو نور والے آقا پر حقیقی معنوں میں دل سے ایمان لاتے ہیں، ان کی شانیں بڑی بلند ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک نور والے آقا کی دیوانی کا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میری والدہ غالباً 2004 سنہ عیسوی میں اتاریہ ہوئیں۔ دعوت اسلامی کے نور بھرے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی معمول بن گیا۔ 13 فروری 2009 سنہ عیسوی کی صبح، تو صبح نماز فجر کے لیے امی حضور نے مجھے بیدار کیا اور خود نماز فجر پڑھنے میں مشغول ہو گئیں۔ میں نماز پڑھ کر لوٹا تو والدہ مصلی پر تھیں۔ میری امی جان نے اشراق کے نوافل کی ادائیگی کے لیے دوبارہ وضو کیا اور نماز اشراق کی نیت باندھ لی۔ جب انہوں نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا۔ گھر والوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید امی جان کو نماز میں نیند آ گئی ہے، ہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گئیں۔ دیکھا تو ان کی روح سجدے کے عالم میں قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں لگتا ہے کہ میری والدہ مرحومہ کو غوث پاک کی نسبت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کام آ گئی۔ جبھی تو عین سجدے کی حالت میں انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا
اور انتقال کے بعد نور والے آقا کی دیوانی ہماری امی جان کا چہرہ بہت نورانی ہو گیا۔ 2 ربیع النور شریف 1430 سنہ ہجری 28 فروری 2009 ان کے بیٹے مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کی ذمہ دار ہیں۔ میری کافی تفصیلی ان سے فون پر بات ہوئی 2 ربیع النور کو۔ تو بہرحال یہ کہ ان کا بیان ہے کہ بروز ہفتہ 2 ربیع النور کو قبر کی سلیب گر جانے کے باعث جب میں نے والد صاحب اور 4 اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں تدفین کے تقریباً 15 دن بعد قبر درست کرنے کے لیے قبر کھلوائی تو ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر ہم خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ امی جان کا جسم و کفن سلامت ہے۔ الحمدللہ جس وقت میری فون پر ان سے بات ہوئی اس وقت ان کی امی جان کفن میں لپٹی ہوئی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی اور ان کا کفن اور بدن سلامت تھا۔ جب قبر سے مٹی نکال لی گئی تو میرے بھائی نے امی جان کے قدموں کو دبایا اور جسم کو چھوا تو الحمدللہ زندہ انسانوں کی طرح بدن نرم تھا۔ جب چہرے کی طرف سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو چہرہ مزید نورانی ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائی کا اس مبلغ کا مزید بیان ہے، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو سلیں قبر میں گری تھیں میری امی جان کا بدن ان کی چوٹ سے محفوظ رہا تھا۔ ہم نے حالانکہ بیچوں بیچ امی جان کو قبر کے اندر رکھا تھا مگر ان کا مبارک تر و تازہ لاشا قبر کی دیوار کی سمت سرکا ہوا تھا، جیسے وہ خود اس طرف ہوئی ہوں یا کسی نے کر دیا ہو۔ تو وہ سلیں ان کے بدن پر نہیں گری بلکہ وہ ایک جانب گری تھی۔ تو نور کے ماننے والوں اور نور کے ماننے والوں کی دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کرنے والوں، ان کے اجتماعات میں حاضریاں دینے والوں اور انفرادی کوششوں کے ذریعے نور بھری سنتیں عام کرنے والوں کی بھی کیسی شان ہے، تو ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے عاشقان میلاد اور اے عاشقان رسول، اب یہ نور بھرا بیان اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب مدنی مرکز کے ارشاد فرمودہ طریقے پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، 2 مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ 3، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 6، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ 7، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 9، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحات دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چومنے والے عیسائی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور اسی طرح عورت سے ہاتھ ملانا، اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانا یہ بھی ناجائز ہے۔ 14، اجنبیہ، دیکھیں اجنبیہ نامحرمہ کو کہتے ہیں، جس سے شادی جائز ہوتی ہے نا وہ اجنبیہ کہلاتی ہے، اور جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہو وہ محرمہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک خلاصہ ہے تعریفات کا ان کی۔ 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی 7 سنتوں برا سفر بھی ہے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول کے بے شمار مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے شہر بہ شہر اور گاؤں بہ گاؤں سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں بین الاقوامی اجتماع 1426 سنہ ہجری سے آگرہ تاج کالونی باب المدینہ کا ایک مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا ترکیب کے مطابق ایک مسجد میں قیام پذیر ہوا۔ شب کو جب سب سو گئے تو مدنی قافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور ان کو خواب میں
جناب رسالتم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے، دعوت اسلامی کی حقانیت اور نورانیت کے دل و جان سے معترف ہو کر مدنی اور نورانی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کلونیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، کلونیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ